بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشیانِ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تاریخ اور معاشرہ، مؤلف شہید مرتضیٰ مطہری، تصحیح و پروف ریڈنگ مجاہد حسین حور صاحب، ناشر شہید مطہری فاؤنڈیشن۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ نمبر 3، فکر پر کام کے تقدم کا اصول۔ انسان ایک وجود ہے جو فکر کرتا ہے، پہچانتا ہے اور کام کرتا ہے۔ تو پھر کام کو تقدم حاصل ہے یا فکر کو؟ انسان کا شرف اس کے کام میں ہے یا فکر میں؟ انسان کا جوہر اس کا کام ہے یا فکر؟ انسان کام کا نتیجہ ہے یا فکر کا؟ مادیت تاریخ فکر پر کام کے تقدم اور اس کی اصالت کی قائل ہے۔ وہ کام کو اصل اور فکر کو فرع اور شاخ شمار کرتی ہے۔ منطق اور قدیم فلسفہ فکر کو کلید جانتا ہے۔ اس منطق میں فکر تصور اور تصدیق میں تقسیم ہوتی تھی، پھر یہ دونوں بدیہی اور نظری میں منقسم ہوتی تھیں، اور پھر بدیہی افکار نظری افکار کی کلید سمجھے جاتے تھے۔ اس منطق اور فلسفے میں جو ہر انسان میں محض فکر کو سمجھا جاتا تھا، انسان کا کمال اور اس کا شرف اس کے علم میں بتایا جاتا تھا۔ ایک کامل انسان ایک عالم انسان کے مساوی تھا۔ فلسفے کی تعریف میں ہدف و غایت کے پہلو سے کہا جاتا تھا، فلسفی اس سے عبارت ہے کہ انسان عالم فکر بن جائے، عالم عینی کی طرح۔ لیکن تاریخ مادیت اس بنیاد پر استوار ہے کہ کام فکر کی کلید اور فکر کا معیار ہے۔ انسان کا جوہر اس کا پیداواری کام ہے۔ کام انسان کی شناخت کا سبب بھی ہے اور اسے بنانے والا بھی۔ مارکس کہتا ہے کہ پوری تاریخ عالم سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انسان کی خلقت انسانی کام کے ذریعے سے ہے۔ اینجلس کہتا ہے خود انسان بھی کام کی پیداوار ہے، کیونکہ وہ ابتدائی سے بجائے اس کے کہ طبعی ناہمواریوں کو دور کرنے کے لیے فکر سے کام لیتا ہے، اس نے اپنے اوپر مشقت کام کے ذریعے اپنے پرمشقت کام کے ذریعے اپنے بیرونی ماحول پر غلبہ پا لیا، اور اسی انقلابی عمل کے ذریعے طاقت ورجاہین کا مقابلہ کیا۔ انقلابی عمل کے ذریعے طاقتور جاہرین کا مقابلہ کیا، اپنی مرضی کے معاشرے کو آگے بڑھایا اور اس کی تعمیر کی۔ مارکس اور مارکسزم کا مؤلف لکھتا ہے، ایسی صورت میں جب فلسفہ ہستی میں یہ معمول تھا کہ پہلے فکر و اصول پیش ہوں اور پھر ان کی روشنی میں عملی نتائج برآمد ہوں۔ پراکس فلسفہ عمل کے موجد نے عمل کو فکر کی اساس قرار دیا۔ فلسفہ ہستی وہ فلسفہ ہے جو دنیا کو ہونے کی اساس پر تفسیر کرتا ہے اور اس کے مقابل پر ہو چکنے کا فلسفہ ہے۔ مارکسزم اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ پروکس اس طاقت کو عقیدے کی جگہ سمجھتا ہے اور ہیگل سے ہم آواز ہو کر اس عقیدے کو پیش کرتا ہے کہ انسان کی حقیقی ہستی پہلے مرحلے پر اس کا عمل ہے، اور اپنے اس عقیدے میں جرمنی کے ایک نہایت صاف دل فلسفی کے ساتھ بھی شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے مشہور جملے کو الٹ کر دیتا ہے کہ سب سے پہلے فعال تھا، یعنی روح تھی، اور کلام سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس فلسفے نے اسے یوں بنا دیا، پہلے عمل تھا کہ یہ مارکسزم کا ایک اصول ماہیت ہے۔ اس میں مارکسزم کے اصول کو پراکس کے نام سے شہرت حاصل ہے، اور مارکس نے اسے پہلے استاد مادیت فوئر باغ اور اپنے دوسرے پیشوا ہیگل سے لیا ہے۔ اس اصول کے مقابل قرار پانے والا اصول فلسفہ ریئلزم ہے، جو کام اور فکر کی ایک دوسرے پر تاثیر اور فکر کے کام پر تقدم کا قائل ہے۔ اس فلسفے کے مطابق انسان کا جوہر اس کی فکر ہے۔ نفس کا اپنی ذات سے متعلق جوہری حضور علم
انسان کام کے ذریعے یعنی بیرونی دنیا سے ارتباط کے ذریعے اپنی معلومات کے لیے مواد فراہم کرتا ہے۔ جب تک ذہن اس پہلے مواد کی مدد سے غنی ہو جائے، معرفت سے متعلق باتوں پر تعمیم، انتزاع اور استدلال کا عمل انجام دیتا ہے اور صحیح معرفت و شناخت کی راہ فراہم کرتا ہے۔ شناخت صرف ذہن میں عینی مادے کا سادہ انعکاس نہیں، بلکہ ذہن میں اس عینی مادے کے انعکاس کے بعد روح کے غیر مادی جوہر سے ابھرنے والے ذہنی اعمال کے لیے معرفت کا ایک وسیلہ پیدا ہوتا ہے۔ پس کام فکر سے اور اسی حال میں فکر کام سے جنم لیتی ہے۔ کام معیار فکر اور اسی طرح فکر معیار کار ہے، اور یہ دور ایک فلسفی اصطلاح ہے۔ اس کی سادی سی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی کہے کہ انڈے نے مرغی کو اور مرغی نے انڈے کو جنم دیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس طرح تو دور لازم آتا ہے۔ دور محال نہیں۔ انسان کی بزرگی اس کے علم، اس کے ایمان، اس کی عزت نفس اور کرامت نفس سے ہے، اور کام اس اعتبار سے باوقار ہے کہ اس کے ذریعے بزرگی اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ انسان کام کا خالق بھی ہے اور اس کا بنایا ہوا بھی، اور یہ انسان کا ایک خاص امتیاز ہے کہ جس میں اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہ شرف اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قسم کی خلقت حاصل ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہم نے مسئلہ شناخت کے بارے میں اپنی کتاب میں اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے، لیکن کام سے متعلق انسان کی تخلیق ایک ایجادی اور ایجابی تخلیق ہے، جبکہ کام سے انسان کی تخلیق اعدادی ہے، یعنی انسان حقیقتاً اپنے کام کو خلق کرتا ہے، لیکن کام واقعاً انسان کو خلق نہیں کرتا، بلکہ کام تکرار، عمل اور تجربہ انسان کی تخلیق کے لیے اندرونی طور پر راہ ہموار کرتا ہے۔ اور جہاں دو اشیاء کا باہمی رابطہ ایسا ہو جہاں ایک طرف سے ایجابی اور ایجادی ہو اور دوسری طرف اعدادی اور امکانی، تو ہمیشہ ایجابی اور ایجادی کو تقدم حاصل ہوگا۔ پس وہ انسان جس کا جوہر ذات ایک طرح کی آگاہی ہے، نفس کا اپنی ذات کے بارے میں حضوری علم، کام جس کے ساتھ اس کا رابطہ مقابل کا اور فریقی ہے، اور انسان کام کو خلق کرنے والا اور اسے وجود میں لانے والا ہے، اور یہ کام انسان کو وجود میں لانے والا ہے اس اعتبار سے کہ انسان کام کی ایجابی علت اور کام انسان کی اعدادی اور امکانی علت ہے۔ پس انسان کام پر تقدم رکھتا ہے، کام انسان پر نہیں۔ نمبر 4، انسان کے انفرادی وجود پر اس کے اجتماعی وجود کا تقدم۔ بعبارت دیگر انسان کی نفسیات پر اس کی عمرانیت کا تقدم۔ انسان تمام جاندار مخلوقات میں حیاتیات کے لحاظ سے زیادہ کامل مخلوق ہے۔ وہ تکامل کی نوع کے لحاظ سے استعداد کا حامل ہے جسے انسانی تکامل کہا جاتا ہے۔ انسان ایک خاص شخصیت کا حامل ہے جس سے اس کے وجود کے انسانی پہلو تشکیل پاتے ہیں۔ وہ بعض تجربات اور تعلیم کے زیر اثر فکری، فلسفی اور علمی پہلو کا حامل ہوتا ہے، اور پھر بعض تجربات کے ذریعے ایک اور جہت تک پہنچتا ہے جسے ہم اخلاقی جہت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہی وہ بعد یہ جہت ہے جو قدرت ویلیو پیدا کرتی ہے، جو اس کے لیے اخلاقی معیار عمل پیش کرتی اور بتاتی ہے کہ کیا کرنا یا ہونا چاہیے اور کیا نہیں۔ مذہب اور آرٹ کی جہت کی بھی یہی صورت ہے۔ انسان اپنی فکری اور فلسفی جہات میں کچھ فکری اصول اور مبانی پیدا کر لیتا ہے، اور یہی اس کی فکری اور فلسفی اساس بنتے ہیں۔ اسی طرح اپنی اخلاقی اور اجتماعی معیار سنجی کے ذریعے وہ کچھ مطلق اور نیم مطلق اقدار تک پہنچتا ہے۔ یہ سب انسانی ابعاد اور جہات انسانی وجود کی تشکیل کرتی ہیں۔ انسانی جہات تمام کی تمام اجتماعی عوامل سے وجود میں آتی ہیں۔ انسان آغاز پیدائش میں ان تمام جہات سے عاری ہوتا ہے۔ فقط ایک خام مادہ ہوتا ہے جو ہر فکری اور جذباتی شکل میں ڈھلنے کے لیے
تیار ہوتا ہے۔ اب یہ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کن عوامل کے زیر اثر قرار پاتا ہے۔ وہ ایک خالی برتن کی طرح ہے جسے باہر سے بھرا جاتا ہے، اور وہ ایک آڈیو ٹیپ ہے جس میں آوازیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، اور جو چیز اس میں بھرتی جاتی ہے میں نہیں وہی سنی جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کرنے والے اور اسے شے کی صورت سے نکال کر شخص بنانے والے وہ خارجی اجتماعی عوامل ہیں جو اسے شے سے شخص بناتے ہیں۔ پیرویان اپنی تالیف تاریخی میٹریالزم میں مارکسزم کے اصولی مسائل جو بالخنائف کی تالیف ہے کہ صفحہ نمبر 43 سے نقل کرتا ہے۔ سماجی ماحول کی صفات ہر زمانے کی اپنی پیداواری قوتوں کی سطح کے مطابق وجود میں آتی ہیں، لیکن جب پیداواری قوتوں کی سطح معین ہو جاتی ہے تو اجتماعی ماحول کی صفات اور اس سے متعلق سائیکلوجی ماحول اور افکار و کردار کے باہمی روابط کا تعین بھی ہو جاتا ہے۔ اسی کتاب میں مزید لکھتا ہے، جب پیداواری قوتوں کے ذریعے سائیکالوجی نفسیات کا تعین ہو جاتا ہے تو نتیجن اس سے متعلق وہ آئیڈیالوجیز بھی معین ہو جاتی ہیں جو اس سائیکالوجی سے قریب ہو، لیکن اس آئیڈیالوجی کی برقراری کے لیے جو کہ تاریخی مرحلے میں اجتماعی روابط سے ابھرتی اور نیز اس لیے کہ وہ وقت کے حاکم طبقے کے مفادات کی وہ ہمیشہ حفاظت کرے، ضروری ہے کہ اجتماعی اداروں کے ذریعے اس کی تقویت اور تکمیل ہو۔ پس در حقیقت طبقاتی معاشروں کے اجتماعی ادارے باوجود اس کے حکمران طبقے کی حفاظت اور آئیڈیالوجی کی توسیع و تقویت کے لیے وجود میں آتے ہیں، لیکن اصولاً ان کا تعلق اجتماعی روابط کے نتائج سے ہوتا ہے۔ آخری تجزیے کے مطابق وہ پیداواری کیفیت اور خصلت سے ابھرتے ہیں۔ مثلاً چرچ اور مسجدیں مذہبی عقائد کی نشر و اشاعت کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کی بنیاد تمام مذاہب میں روز جزا پر ایمان ہے۔ روز جزا پر ایمان طبقاتی تقسیم پر مبنی مخصوص اجتماعی روابط سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ طبقاتی تقسیم پیداواری وسائل کے ایک تکاملی مرحلے سے وجود میں آتی ہے۔ گویا آخری بات یہ ہے کہ روز جزا پر ایمان پیداواری قوتوں کی خصلت کا نتیجہ ہے۔ اس اصول کا نقطہ مقابل علم بشریات کے ایک اور مکتب کے ایک اصول جس کے مطابق اعلیٰ افکار اور عالی جذبوں پر مشتمل انسانی شخصیت کی اساس اس کی خلقت میں عوامل خلقت کے ہاتھوں رکھی گئی ہے۔ یہ درست ہے کہ انسان افلاطون کے نظریے کے برخلاف ایک بنی بنائی شخصیت کے ساتھ دنیا میں نہیں آتا، لیکن وہ اپنی شخصیت کے اصلی اراکین اور اصلی بنیادوں کو معاشرے سے نہیں بلکہ خلقت سے پاتا ہے۔ اگر ہم فلسفی اصطلاح میں یہ بات کہنا چاہیں تو ہمیں اس طرح کہنا ہوگا کہ اخلاق، مذہب، فلسفہ، آرٹ اور عشق جیسی بنیادی انسانی جہاد کا اصلی سرمایہ انسان کی نوعی صورت، اس کے باپ کا مبدا اور اس کا نفس ناطقہ ہے، جس کی تکوین عوامل خلقت کے ذریعے ہوتی ہے۔ معاشرہ انسان کو ذاتی استعداد کے اعتبار سے یا پرورش دیتا ہے یا پھر مسخ کرتا ہے۔ نفس ناطقہ ابتدائی امر میں بالقوا ہوتا ہے اور پھر بتدریج عملی صورت اختیار کرتا ہے۔ لہذا انسان فکر و فہم کے ابتدائی اصول نیز مادی اور معنوی میلانات کے اعتبار سے دوسرے تمام موجودات کی طرح ہے کہ پہلے تمام بنیادیں بالقوہ اس میں جمع ہوتی ہیں اور پھر بعض جوہری حرکات ان خصلتوں کو ابھارتی ہیں۔ اس طرح یہ چیزیں انسان میں نشو و نما پاتی ہیں۔ انسان بیرونی عوامل کے زیر اثر اپنی فطری شخصیت کی پرورش کرتا ہے اور اسے کمال تک پہنچاتا ہے، یا پھر دوسری صورت میں اسے مسخ اور منحرف کرتا ہے۔ یہ وہی اصول ہے جسے اسلامی علوم میں فطرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اصول فطرت وہ ہے جسے اسلامی علوم میں ام الاصول کے نام سے کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔
اصول فطرت کے اعتبار سے انسان کی نفسیات اس کی عمرانیات پر مقدم ہوتی ہے۔ انسان کی عمرانیات اس کی نفسیات سے حصول فیض کرتی ہے۔ اسی اصول فطرت کے اعتبار سے انسان جب پیدا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ بالفعل نہ کوئی ادراک رکھتا ہے اور نہ کوئی تصور، نہ تصدیق اور نہ اس میں انسانی میلانات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ حیوانی پہلوؤں کے ساتھ وجودی پہلوؤں کو بھی اپنے ساتھ لاتا ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جو انتزاعی تصورات، منطقی تصدیقات، منطقی اصطلاح میں معقولات ثانیہ کہ ایک سلسلے کو جو انسانی فکر کی اساس ہے اور اس کے بغیر ہر طرح کی منطقی سوچ محال ہے۔ انسان میں جنم لیتے ہیں اور اس میں علوی میلانات بھی انہی پہلوؤں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وہ پہلو ہیں جو انسانی شخصیت کی اساس سمجھے جاتے ہیں۔ انسان کی نفسیات پر اس کی عمرانیات کے تقدم سے متعلق نظریے کے مطابق انسان محض ایک اثر پذیر ہستی ہے اور وہ جد و جہد کرنے والی اور تخلیق کار نہیں، وہ ایک خام مال ہے۔ جو بھی شکل اسے دی جائے گی اس کی ذات کے اعتبار سے اس کے لیے یکساں ہوگی۔ وہ ایک خالی ٹیپ کی طرح ہے، جو آواز بھی اس میں بھری جائے گی ٹیپ کی طرح ذات کے اعتبار سے کسی بھی اور آواز کی طرح ہوگی جو اس میں بھری جائے۔ اس خام مال کے اندر کسی معین شکل کی سمت حرکت نہیں کہ اگر وہ شکل اسے دے دی جائے تو گویا وہ خود اسی کی اپنی شکل ہوگی، اور اگر اسے کسی دوسری شکل سے ہمکنار کیا جائے تو گویا ایسا ہوگا جیسے اس کی صورت کو مسخ کر دیا گیا ہو۔ اس ٹیپ کے اندر ایک معین آواز مطلوب نہیں ہے کہ اگر دوسری آواز اس میں بھر دی جائے تو وہ اس کی ذات اور اس کی حقیقت سے ہٹ کر ہوگی۔ اس مادے کی نسبت تمام شکلوں سے، اس ٹیپ کی نسبت تمام آوازوں سے اور اس ظرف کی نسبت تمام چیزوں سے یکساں ہے۔ لیکن اصول فطرت اور انسان کی نفسیات پر اس کی عمرانیات کے تقدم کی بنیاد پر انسان اپنے آغاز حیات میں ہر ادراک بالفعل اور ہر میلان بالفعل سے عاری ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اندر سے ڈائنامکی صورت میں بعض ابتدائی قضاوتوں جنہیں بدیہات اولیہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان طرف نیز ان بلند مرتبہ اقدار کی سمت جو اس کی انسانیت کے معیار ہیں گامزن ہے۔ سادہ تصورات جو فکر کرنے کے لیے ابتدائی مواد کا کام کرتے ہیں اور جنہیں فلسفی اصطلاح میں معقولات اولیہ کہتے ہیں، باہر سے ذہن میں اترنے کے بعد وہ اصول نظری یا عملی تصدیقات کی صورت میں پھوٹتے ہیں اور یہ میلانات اپنا اظہار کرتے ہیں۔ پہلے نظریے کے مطابق یہ جو انسان ان موجودہ شرائط میں مثلا 2+2=4 کے اصول کو صحیح تسلیم کرتا ہے اور اسے ایک ایسا حکم مطلق مانتا ہے جو تمام زمانوں اور مکانوں میں یکساں طور پر حکم فرما ہے، در حقیقت اس کے اپنے ماحول کی خاطر شرائط اور حالات کی پیداوار ہے، یعنی اس خاصا ماحول اور ان خاص شرائط میں بنی نوع انسان کا رد عمل ہے، اور در حقیقت یہ وہ آواز ہے جو اس ماحول میں استرٹیب ہوئی ہے۔ ممکن ہے دوسرے ماحول اور دوسری شرائط میں اس کی صورت مختلف ہو اور وہ مثلا 2+2=26 ہو، لیکن دوسرے نظریے کے مطابق ماحول جو کچھ انسان کو دیتا ہے وہ 2، 4، 8، 10 وغیرہ کا تصور ہے، لیکن یہ حکم ہے کہ 2+2=4 یا 5+5=25 انسانی روح کی عمارت کا لازمہ ہے اور محال ہے اس سے کہ کوئی دوسری شکل رونما ہو، اور یہ اسی طرح ہے جس طرح انسان کا طلب کمال کرنا اس کی خلقت روح کا لازمہ ہے۔ فطرت کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے دیکھیے اصول فلسفہ وروش۔ ریالسم خصوصاً 5واں مقالہ پیدائش کثرت در ادراکات نیز تفسیر المیزان ترجمہ فارسی
جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 119 اخذ میثاق کے بارے میں بحث نیز استاد مطہری کی کتاب فطرت دیکھی ہے۔ نمبر 5 معاشرے کے معنوی پہلوؤں پر مادی پہلوؤں کا تقدم۔ معاشرہ اداروں، تنظیموں اور کئی شعبوں کا مجموعہ ہے۔ اقتصادی شعبہ، ثقافتی شعبہ، انتظامی شعبہ، سیاسی شعبہ، مذہبی شعبہ، عدالتی شعبہ وغیرہ۔ اس اعتبار سے معاشرہ ایک مکمل عمارت کی طرح ہے جس میں ایک گھرانہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اس میں ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، بیڈ روم، کچن، غسل خانہ وغیرہ سبھی کچھ ہوتا ہے۔ معاشرتی اداروں میں ایک ادارہ ایسا ہے جس کی حیثیت بنیاد کسی ہے، جس پر تمام عمارت اپنی پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ اگر وہ متزلزل ہو جائے تو پوری عمارت منہدم ہو جائے گی، اور وہ معاشرے کا اقتصادی ڈھانچہ ہے، یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق معاشرے کی بنیادی پیداوار سے ہے، جیسے پیداواری آلات، پیداواری ذرائع اور پیداواری روابط و تعلقات۔ پیداواری آلات جو معاشرے کی ساخت کا سب سے اہم حصہ ہیں، اپنی ذات میں تغیر و ارتقاء پذیر ہیں۔ پیداواری آلات کی ترقی و تکامل کے ساتھ ساتھ اسی اعتبار سے یہ رابطہ و تعلقات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ پیداواری روابط یعنی مالکیت سے متعلق اصول و قوانین کی کیفیت۔ در حقیقت یہ وہ قوانین ہیں جو معاشرے کے نتیجہ عمل کے ساتھ انسان کے قراردادی روابط کو قائم کرتے ہیں۔ پیداواری روابط کی لازمی اور حتمی تبدیلی کے بعد انسان کے تمام قانونی، فکری، اخلاقی، مذہبی، فلسفی اور علمی اصول بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ بنیاد معیشت ہے۔ کتاب مارکس اور مارکسزم میں کارل مارکس کے رسالے سیاسی معیشت پر تنقید سے منقول ہے۔ انسان اپنی زندگی کی پیداوار میں ایسے ضروری اور معین تعلقات کو اپناتا ہے جو اس کے ارادے سے الگ ہوتے ہیں۔ یہ پیداواری روابط مادی قوتوں کی ترقی اور توسیع کے ایک معین درجے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ روابط معاشرے کا اقتصادی ڈھانچہ بنتے ہیں، یعنی حقیقی بنیاد جس پر معاشرے کی قانونی اور سیاسی عمارت معاشرتی شعور کی معین شکلوں کے مطابق بنتی ہے۔ مادی زندگی میں سماجی، سیاسی اور روشن فکرانہ زندگی کی رفتار پیداواری روش سے معین ہوتی ہے۔ انسان کا شعور اس کے وجود کو معین نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس اس کا معاشرتی وجود اس کے شعور کو معین کرتا ہے۔ اسی کتاب میں انکوف کے نام مارکس کے خط سے نقل کیا گیا ہے۔ اگر آپ انسانوں کی پیداواری قوتوں کی وسعت کی کیفیت کو اپنے سامنے رکھیں تو ان کی تجارت اور کھپت کی کیفیت از خود آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ تجارتی پیداوار اور مصرف پر توجہ کریں تو اس میں طبقاتی اور اصنافی تقسیم اور خاندانی نظام اور اجتماعی ترکیب مختصراً یہ کہ پورا مدنی معاشرہ آپ کو دکھائی دے گا۔ پیٹر مارکس کے نظریے کی ان الفاظ میں وضاحت کرتا ہے، اور اس طرح مارکس معاشرے کو ایک ایسی عمارت سے تعبیر کرتا ہے جس کی بنیاد کو معاشی قوتیں اور خود اس عمارت کو افکار، آداب و رسوم اور نیز عدالتی، سیاسی، مذہبی وغیرہ ادارے تشکیل دیتے ہیں۔ جس طرح کسی عمارت کا دار و مدار اس کی بنیاد پر ہوتا ہے، اسی طرح معاشی حالات، یہ پیداواری روابط بھی فنی کیفیت سے وابستہ ہیں، اور افکار، رسوم اور سیاسی نظام کی صورتیں بھی اس معاشی حالات کے تابع ہیں۔ اسی کتاب میں لینن سے منقول ہے۔ پیداواری روش عالم طبیعت اور انسانی زندگی کی پیداوار کے فوری نتائج نیز اجتماعی حالات اور ان سے پیدا شدہ فکری حالات کے مقابل انسانی طرز عمل کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ سیاسی معیشت پر تنقید کے پیش لفظ میں وہ لکھتا ہے، میری تحقیقات نے مجھے یہ فکر دی ہے کہ عدالتی تعلقات اور حکومت کی مختلف صورتیں نہ تو از خود ظہور میں آ سکتی ہیں اور نہ گویا انسانی سوچ کا عمومی تحول اسے وجود میں لا سکتا ہے۔
بلکہ یہ روابط اور یہ مختلف صورتیں موجود مادی شرائط سے ابھرتی ہیں۔ معاشرے کی اناٹومی کو سیاسی معیشت میں تلاش کرنا چاہیے۔ مارکس فقر فلسفے میں لکھتا ہے، معاشرتی روابط مکمل طور پر پیداوار قوتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان نئی پیداواری قوتوں کو حاصل کر کے اپنی پیداوار کی کیفیت کو بدل سکتا ہے۔ پیداواری کیفیت اور طرز حصول معاش میں تبدیلی لا کر مکمل طور پر اپنے اجتماعی روابط کو بدل دیتا ہے۔ ہاتھ کی چکی معاشرے کی طوائف الملکی اور بجلی یا بھاپ سے چلنے والی چکی سرمایہ دارانہ صنعتی معاشرے کی نشاندہی کرتی ہے۔ تمام معاشرتی شعبوں پر مادی شعبے کے تقدم سے متعلق نظریہ فکر پر کام کے تقدم کے نظریے جیسا ہی ہے۔ فکر پر کام کے تقدم کا نظریہ انفرادی سطح پر بیان کیا جاتا ہے اور مادی شعبے کے دیگر اجتماعی شعبوں پر تقدم کا نظریہ در حقیقت فکر پر کام کے تقدم کا نظریہ ہی ہے، لیکن اجتماعی سطح پر انسانی نفسیات کے علم کو اس کے علم عمرانیات پر مقدم جانے تو اس کے برخلاف ہوگا۔ مادی شعبے کا معاشرے کے دیگر شعبوں پر تقدم انفرادی کام کے انفرادی فکر پر تقدم کا نتیجہ ہے۔ معاشرے کا مادی شعبہ جو معاشی ساخت اور معاشی بنیاد بھی کہلاتا ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک پیداواری آلات جو عالم طبیعت کے ساتھ انسان کے رابطے سے وجود میں آتے ہیں، اور دوسرے دولت کی تقسیم کے سلسلے میں معاشرے کے افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ معاشی رابطہ جسے گاہے پیداواری تعلقات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ پیداواری آلات اور پیداواری تعلقات کے مجموعے کو عام طور پر کیفیت پیداوار یا طرز پیداوار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پی نکسن کی کتاب مبانی علم اقتصادیات دیکھیے، جسے ناصر زرافشاں نے ترجمہ کیا ہے۔ مرج نیز یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ اصطلاح تاریخی مادیت کے رہنماؤں کی زبان میں ابہام سے خالی نہیں، وہ صاف اور واضح زبان میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ جہاں اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ معاشیات اساس ہے اور معاشرے کا مادی پہلو باقی تمام پہلوؤں پر مقدم ہے، اس سے مراد تمام پیداواری نظام ہے۔ اس میں آلات پیداوار اور پیداواری روابط دونوں شامل ہیں۔ وہ نقطہ جس پر توجہ ضروری ہے اور جو تاریخی مادیت کے رہنما کی گفتگو میں مختلف مقامات پر پوری طرح نظر آتا ہے، یہ ہے کہ خود بنیاد دو طبقوں پر مشتمل ہے، جن میں سے ایک دوسرے کی بنیاد ہے اور دوسرا اس پر قائم ہے۔ اصل بنیاد دراصل پیداواری آلات یعنی مجسم کام ہے۔ یہ مجسم کام دولت کی تقسیم کے اعتبار سے خاص قسم کے معاشی روابط کا متقاضی ہے۔ یہ روابط جو پیداواری آلات کی ترقی کے درجے کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اپنے آغاز پیدائش میں صرف یہی نہیں کہ پیداواری آلات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں، بلکہ ان کا محرک اور مشوق بھی ہوتا ہے، یعنی یہ ان آلات سے حصول منفعت کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ یہ پیداواری آلات کے جسم پر بالکل فٹ آنے والا لباس ہے، لیکن پیداواری آلات خود اپنی ذات میں ترقی پذیر ہیں۔ پیداواری آلات کی ترقی پیداواری نظام کے دونوں یونٹوں کے درمیان ہم آہنگی کو توڑ دیتی ہیں، یعنی وہی قوانین جو سابقہ پیداواری آلات کی مناسبت سے وجود پذیر ہوئے تھے، ترقی یافتہ پیداواری آلات کے بدن پر تنگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں اور دو یونٹوں کے درمیان تضاد کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ آخر کار مجبور ہو کر نئے پیداواری آلات سے مناسبت رکھنے والے جدید پیداواری روابط قائم کرنے پڑتے ہیں۔ اس طرح معاشرے کی اساس بالکل درگوں ہو جاتی ہے۔ اسی تبدیلی کے نتیجے میں تمام مذہبی، اخلاقی، فلسفی اور قانونی عمارت کو بھی
جو اس بنیاد پر قائم تھی منہدم ہونا پڑتا ہے۔ اجتماعی کام بالالفاظ دیگر مجسم کام، جسے پیداواری آلات کہتے ہیں، کی ترجیح کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نیز اس امر پر توجہ کرتے ہوئے کہ مارکس ان ماہر عمرانیات میں سے ہے جو انسان کے علم عمرانیات کو اس کے علم نفسیات پر مقدم جانتے ہیں، اور انسان کو انسان کی حیثیت سے ایک اجتماعی وجود اور خود مارکس کے الفاظ میں جز کو وجود ہے۔ کام کا فلسفی کردار مارکسزم کی نظر میں واضح ہو جاتا ہے۔ یہ بات فلسفہ مارکسٹ کا جوہر ہے جس پر کم توجہ دی گئی ہے۔ مارکس کام کی انسانی وجودیت اور انسان کی کام سے وجودیت کے بارے میں اسی طرح سوچتا ہے جس طرح ڈیکارڈ انسان کی عقلانی وجودیت برگزن استمراری اور جان پال سارتر اس کی انسانی وجودیت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ڈیکارڈ کہتا ہے میں فکر کرتا ہوں پس میں ہوں، برگزن کہتا ہے مجھ میں استمرار ہے پس میں ہوں، سارتر کہتا ہے میں گناہ کرتا ہوں پس میں ہوں۔ مارکس بھی یہی کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں کام کرتا ہوں پس میں ہوں۔ ان دانشوروں میں کوئی نہیں چاہتا کہ وہ سوچ استمرار یا عصیان وغیرہ جیسی چیزوں سے ماورا انسانی میں کی موجودیت کو اثبات کرے، بلکہ بعض تو انسان کے لیے ان کے علاوہ کسی وجودیت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہر کوئی ضمناً یہ چاہتا ہے کہ وہ جوہر انسانیت اور انسان کی وجودی حقیقت کی تعریف کرے۔ مثلا ڈیکارڈ یہ کہنا چاہتا ہے میری وجودیت فکر کی وجودیت کے مساوی ہے، اگر فکر نہیں تو میں بھی نہیں۔ برگزن کہنا چاہتا ہے انسان کی موجودیت عین استمرار اور زمانے کی موجودیت ہے۔ سارتر کی گفتگو بھی یہی ہے کہ جو ہر انسانیت اور انسان کی حقیقی وجودیت گناہ اور سرتابی ہے، اگر گناہ کو انسان سے ہٹا لیا جائے تو پھر وہ نہیں ہے۔ مارکس بھی اپنے مقام پر کہنا چاہتا ہے انسان کی تمام موجودیت اور اس کی حقیقی ہستی کام ہے، کام انسانیت کا جوہر ہے۔ میں کام کرتا ہوں اس لیے میں ہوں، اس مفہوم میں نہیں کہ یہ کام میری موجودیت کی دلیل ہے، بلکہ یہ کہ کام میری عین وجودیت اور میری حقیقی ہستی ہے۔ مارکس کہتا ہے سوشلسٹ انسان کے نزدیک پوری عالمی تاریخی بشری کام کے ذریعے انسان کی خلقت کے سوا کچھ نہیں، یا وہاں جہاں وہ انسان کی آگاہی اور اس کے حقیقی وجود کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ انسانوں کی آگاہی ان کے وجود کو معین نہیں کرتی، بلکہ اس کے برعکس ان کا اجتماعی وجود ان کی آگاہی کو معین کرتا ہے۔ وہ مقدمات جن سے ہم آغاز کرتے ہیں ایسی بنیادیں نہیں جو خود اختیاری ہوں اور ارادے پر مبنی ہوں، بلکہ حقیقی افراد ان کا عمل اور ان کے مادی وجود کی شرائط اور حالات ہیں۔ پھر مارکس ان حقیقی افراد کی اس طرح وضاحت کرتا ہے یہ طرز فکر ہم جیسے لوگوں کے لیے حیران کن ہے جو انسان کی حقیقی ہستی اس کی میں سیلف کو جانتا ہے اور اس میں کو غیر مادی جوہر قرار دیتے ہیں اور اسے عالم طبیعت کی جوہری حرکات کو پیداوار سمجھتے ہیں، معاشرے کی پیداوار نہیں۔ لیکن وہ شخص جو مارکس کی طرح مادی سوچ کا حامل ہے اور غیر مادی جوہر پر یقین نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کے جوہر اور اس کی حقیقت کی حیاتیاتی پہلو سے توجیہ کرے اور کہے کہ انسان کا جوہر اس کے بدن کی مادی ساختی ہے، جس طرح قدیم مادہ پرستوں مثلاً 18ویں صدی کہ مادہ پرستوں کا عقیدہ تھا، لیکن مارکس کے اس نظریے کو رد کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ انسانیت کا جوہر معاشرے میں تشکیل پاتا ہے، عالم فطرت میں نہیں۔ جو چیز فطرت میں صورت اختیار کرتی ہے وہ انسان بالقوہ ہے، بالفعل نہیں۔ اب مارکس فکر کو جوہر انسانیت قرار دے اور کام اور فعالیت کو فکر کا مظہر و تجلی قرار دے
مادی فکر رکھنے والے مارکس یہی نہیں کہ فرد میں مادے کی اصالت کا قائل ہے اور فرد میں مادے سے ماورا جوہر کا انکاری ہے، معاشرے اور تاریخ کے باب میں بھی مادے کی اصالت کا قائل ہے اور ناچار دوسری صورت کو منتخب کرتا ہے۔ اس مقام پر ہویت تاریخ کے بارے میں دیگر مادہ پرست مفرقین سے مارکس کے نظریے کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ہر مادی نظریہ رکھنے والا مفکر بہرحال اس اعتبار سے کہ انسان اور اس کے وجودی مظاہر کو مادی جانتا ہے، تاریخ کی ماہیت و ہویت کو بھی مادی گردانتا ہے، لیکن مارکس اس سے بڑھ کر بات کرتا ہے۔ وہ کہنا چاہتا ہے ماہیت تاریخ معاشی ہے، اور معاشیات میں چونکہ وہ معاشی پیداواری روابط یعنی انسان کی مالکیت اور حاصل کار کو ایک لازمی اور ضروری امر اور پیداوار آلات یعنی تجسم یافتہ کام کے مرحلے پیش رفت کی انعکاسی صورت جانتا ہے، لہذا در حقیقت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہویت تاریخ آلاتی ہے۔ پس صرف یہ کہہ دینا کہ ہویت تاریخ مادی ہے یا حتیٰ کہ اسے معاشی کہنا مارکس کے نظریے کا مکمل بیان نہیں ہے۔ ہمیں اس امر پر توجہ دینی چاہیے کہ تاریخ کی روح اور ہویت مارکس کی نگاہ میں آلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی بعض تحریروں میں مارکس کے تاریخی میٹریلزم کو آلاتی نظریہ کہا ہے، اور یہ بات ہم نے تاریخ کے متعلق اپنے انسانی نظریے کو سامنے رکھ کر کہی ہے، جس کے مطابق تاریخ انسانی ماہیت کا محاصل ہے۔ حقیقت یہ کہ مارکس کا فلسفہ کار میں اتنا غرق ہے اور یہ کام کو ایسا اجتماعی نظریہ دیتا ہے کہ اس کے فلسفے کے مطابق درست یوں سوچنا پڑتا ہے کہ انسان وہ نہیں جو کوچہ و بازار میں چلتے پھرتے سوچتے اور فکر اور فیصلہ کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ مثلاً حقیقی انسان وہ آلات اور وہ مشینیں ہیں جو کارخانوں کو چلا رہی ہیں، وہ انسان جو چلتے پھرتے سوچتے اور بات کرتے ہیں انسان کی مثال ہے، خود انسان نہیں۔ پیداواری آلات اور اجتماعی کاموں کے بارے میں مارکس کا تصور ایک جاندار وجود کا سایہ ہے جو خود بخود سوچی سمجھی مثالوں یعنی انسانی مظاہر کے ارادے اور فیصلے کے بغیر ہی ایک جبر کے تحت رشد کرتے رہتے ہیں اور ارتقا پاتے رہتے ہیں، اور ظاہری انسانوں یعنی ان مثالوں کو جو فکر و ارادے کی حامل ہیں کو اپنی جبری اور قہری نفوذ کے تحت رکھتے اور انہیں اپنے پیچھے چلائے رکھتے ہیں۔ ایک اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مارکس اجتماعی کار اور انسان کے شعور، ارادے اور آگاہی کے بارے میں وہی کچھ کہتا ہے جو بعض حکمائے الہی انسان کے بدن کی اس فعالیت کے بارے میں کہا کرتے تھے، جو غیر شعوری طور پر نفس کے ایک آٹومیٹک پوشیدہ ارادے کے تحت روبہ عمل رہتی ہے، جیسے ہاضمے کا عمل یا قلب و جگر وغیرہ کے افعال۔ ان حکمہ کے نقطۂ نظر سے میلانات، خواہشات، چاہتیں، نفرتیں اور وہ جملہ امور جو نفس کے عملی پہلو سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ جو سفلی، تدبیری، تعلقی اور بدن سے متعلق ہیں اور جو ذہن کے لیے آگاہ شعور کی حیثیت پر ہوتے ہیں، بعض طبعی ضرورتوں سے ابھرتے ہیں، اور یہ آگاہ شعور یہ جانے بغیر کہ ان امور کی اساس کہاں ہے مجبوراً نفس کی پوشیدہ تدبیر کے تحت قرار پاتے ہیں۔ یہ اس چیز سے ملتی جلتی ہے جسے فرائیڈے نے شعور باطن یا شعور آگاہ کہا ہے، اور جو شعور آگاہ پر مقتدرانہ تسلط رکھتی ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ جو کچھ سابقہ حکمہ کہتے تھے یا جو کچھ فرائڈ کہتا تھا، اولاً شعور ظاہر کے حصے سے اس کا تعلق تھا، ثانیاً ایک مخفی شعور کی حکومت اس پر کار فرما تھی۔ علاوہ ازیں جو کہتے تھے کہ انسان کے وجود سے باہر نہیں تھا، اور جو کچھ مارکس کہتا ہے اور وہ وجود انسان سے باہر ہے۔ اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو مارکس کا نظریہ فلسفی نقطۂ نظر سے سخت تعجب خیز ہے۔ مارکس اپنی اس دریافت کا ڈارون کی مشہور حیاتیاتی دریافت کے ساتھ موازنہ کرتا ہے۔ ڈارون نے یہ ثابت کیا کہ کس طرح کوئی امر حیوان کے ارادے اور شعور سے باہر اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وقت کے گزرتے ہوئے لمحات میں اس کا بدن بتدریج اور لاشعوری طور پر تکمیل کی منزلیں طے کرے۔ مارکس بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اندھا امر
جو انسان کی حقیقی ہستی بھی ہے، بتدریج اور آگاہانہ طور پر اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان کے اجتماعی بدن کی تعمیر ہو، یعنی وہ چیزیں جنہیں مارکس نے عمارت کہا ہے بلکہ خود بنیاد کا ایک حصہ، یعنی اجتماعی معاشی روابط کی تعمیر ہو۔ وہ کہتا ہے ڈارون نے طبعی فن شناسی کی تاریخ کی طرح دانشوروں کی توجہ مبذول کی ہے، یعنی ان کی زندگی کے لیے پیداواری وسائل کی حیثیت سے پودوں اور جانوروں کے اعضاء کی تشکیل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کیا اجتماعی انسان کو وجود میں لانے والے اعضاء کی تاریخ پیدائش، یعنی ہر طرح کی اجتماعی تشکیلات کی مادی اساس کے بارے میں اس طرح کی سوچ مناسب نہیں؟ فن شناسی عریاں طبیعت کے مقابل انسان کے طرز عمل کو بناتی ہے۔ پیداوار حاصل ہونے والی اس کی مادی زندگی اور نتیجے کے طور پر اجتماعی تعلقات اور فکری محصولات جو ان سے پیدا ہوتے ہیں کے سرچشمے کو آشکار کرتی ہے۔ اب تک مجموعی طور پر جو کچھ کہا گیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ تاریخ میٹریلزم چند اور نظریوں پر مبنی ہے، جس سے بعض علم نفسیات سے، بعض عمرانیات سے، بعض فلسفے سے اور بعض علم بشریات سے تعلق ہے، لیکن یہ افراد ایسے نہیں جو اپنے ہی تصور میں ظاہر ہو سکیں، بلکہ ایسے کہ مادی طور پر پیدا کرتے ہیں اور بناتے ہیں، یعنی وہ اپنے ارادے سے جدا ہو کر معین مادی اساس، شرائط اور حدود کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یا پھر اینجلس کا یہ جملہ کہ اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ کام تمام سرمایہ کا سرچشمہ ہے، لیکن بغیر انتہا کے اس سے زیادہ نہیں۔ کام پوری انسانی زندگی کی پہلی بنیادی شرط ہے۔ اس طرح کہ گویا ایک اعتبار سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ خود انسان بھی کام کی تخلیق ہے۔ یہ سب اقوال ایک ہی نظریے کی ترجمانی کرتے ہیں، البتہ مارکس اور اینجلز نے اضافی وجود میں کام کے کردار سے متعلق اس نظریے کو ہیگل سے لیا ہے۔ ہیگل نے پہلی بار یہ کہا تھا، انسان کی حقیقی ہستی پہلے درجے میں اس کا عمل ہے۔ پس مارکس کے نقطۂ نظر سے انسانی وجودیت اولاً انفرادی نہیں اجتماعی ہے، ثانیاً اجتماعی انسان کی وجودیت اجتماعی کام یعنی ایک مجسم کام ہے، اور اپنے انفرادی احساس یا احساسات کی طرح ہر انفرادی امر یا پھر فلسفہ، اخلاق، آرٹ اور مذہب وغیرہ کی طرح ہر اجتماعی امر کی حقیقی وجودیت کا مظہر و تجلی ہے، اس کی عین حقیقی وجودیت نہیں۔ اس بنا پر ہر انسان کا حقیقی تکامل اور ارتقاء عیناً اجتماعی کام کا تکامل ہے، لیکن فکری، جذباتی اور احساسی تکامل یا معاشرتی نظام کا تکامل حقیقی تکامل کے مظاہر اور تجلیات ہیں، عین تکامل نہیں۔ معاشرے کا مادی تکامل اس کے روحانی تکامل کا معیار ہے، گویا یہ اسی طرح ہے جس طرح عمل معیار فکر ہے۔ فکر کی صحت و سقم کو عمل سے پرکھنا چاہیے، فکری اور منطقی معیاروں سے نہیں۔ روحانی تکامل کا معیار بھی مادی تکامل ہے۔ پس اگر یہ بات پوچھی جائے کہ فلسفہ، اخلاق، مذہب اور آرٹ میں کون سا مکتب زیادہ ترقی یافتہ ہے، تو فکری اور منطقی معیار اس کے جواب سے قاصر ہوں گے۔ صرف اور صرف معیار یہ ہوگا کہ یہ بات پرکھی جائے کہ وہ مکتب اجتماعی کام یعنی پیداواری آلات سے تکامل کے کس درجے اور کن شرائط کے مولود و مظہر ہے۔